رمضان نیکیوں کی موسم بہار۔ اس طرح بارش کا ایک موسم ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز نشوونما پاتی ہے، اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے اور اس میں نیکیوں کی ترقی کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس قدر روحانی ترقی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہر آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، ہر آدمی دوسرے کے روزے میں مددگار ہوتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی شدت پائی جاتی ہے، کیونکہ کوئی آدمی بھی روزے میں دوسرے کا مددگار نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ پورا معاشرہ ایک حالت میں ہوتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی کو لاکھوں آدمیوں کے روزے سے مدد پہنچتی ہے اور اس کے تقویٰ اور نیکوکاری سے تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں انسان کی روحانی ترقی اور سیرت و کردار کی اصلاح و تعمیر کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبات میں سے ایک یہ خطبہ ہے۔ اس کا ارشاد نبوی کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں مخاطب وہ مسلمان ہیں جن سے زیادہ سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں نہیں دیکھے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں، عام طور پر اپنے خطبات جمعہ میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے وقت جو لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی کمزور ایمان یا اتباع اوامر میں کوتاہیاں کرنے والے مسلمان ہوں گے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ان ہدایات کے مخاطب سچے اہل ایمان ہیں جو نہایت صالح اور متقی تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں اگر کوئی شخص رمضان کے زمانے میں گالم گلوچ کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں، میاں رمضان میں یہ حرکت کر رہے ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرے کو اب تک اس بات کا احساس ہے کہ رمضان کا احترام معنی رکھتا ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صدر اول میں کیا کچھ کیفیت ہوگی۔ اسی بنا پر فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ امر بہرحال ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ بات ایک مسلم معاشرے کے صالح ماحول کے بارے میں بیان کی ہے۔ رمضان نیکیوں کی بہار اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر ایک چیز کا ثواب ہمیں عام دنوں میں ایک نیکی کے برابر ہی ملتا ہے تو رمضان کے مہینے میں اسی کام پر وہ ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہمارا ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی، اور وہ لوگ جو عام روٹین میں مساجد میں نمازوں کے لیے تشریف نہیں لاتے، رمضان کے مہینے میں اللہ انہیں بھی توفیق دیتا ہے کہ وہ مساجد میں آتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور وہی اس کا اجر دینے والا ہے، اور قیامت کے روز وہی اس کا اجر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔